الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے خوشخبری دی کہ ان کی کنیز خیرہ نے ایک لڑکے کو جنم دیا ہے۔ یہ خبر سن کر ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دل باغ باغ ہو گیا۔ چہرہ مبارک پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پہلی فرصت میں بچے کو دیکھنے کا شوق دل میں پیدا ہوا، لہذا زچہ بچہ دونوں کو اپنے گھر بلانے کے لیے پیغام بھیجا۔ انہیں اپنی اس کنیز سے بے حد پیار تھا، اس کا بہت خیال رکھا کرتی تھیں۔ آپ کی دلی خواہش تھی کہ وہ زچگی کے ایام یہاں گزارے۔ پیغام بھیجے ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ آپ کی کنیز خیرہ اپنے ہاتھوں میں نومولود بچے کو اٹھائے پہنچ گئی۔ جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ بچے کی معصوم چہرے پر پڑی تو خوشی سے آگے بڑھی اور اسے اپنی گود میں لے کر پیار کیا۔ یہ بچہ کیا تھا؟ قدرت کا انمول ہیرا، اتنا خوبصورت، گل رخ، ماہ جبیں اور صحت مند کہ کیا کہنے۔ ہر دیکھنے والا قدرت کے اس شاہکار کو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کنیز سے پوچھا، اے خیرہ، کیا بچے کا نام تجویز کر لی ہے؟ اس نے کہا، امی جان ابھی نہیں، یہ میں نے آپ پر چھوڑ رکھا ہے، جو نام آپ کو پسند ہو رکھ دیجئے۔ فرمایا، ہم اس کا نام اللہ تعالیٰ کے رحمت اور برکت سے حسن تجویز کرتے ہیں۔ پھر ہاتھ اٹھائے اور نومولود کے حق میں دعا کی۔ حسن کی پیدائش سے صرف ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر ہی خوشیوں کا گہوارہ نہ بنا، بلکہ مدینہ منورہ کا ہر ایک گھرانہ اس خوشی میں برابر کا شریک رہا۔ اور وہ تھا کاتب وہی حضرت زید بن ثابت کا گھرانہ۔ وہ خوشی سے اس لیے شریک تھے کہ نومولود کا باپ یسار ان کا غلام تھا اور ان کے دل میں اپنے غلام کی بڑی عزت تھی اور اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ حسن بن یسار نے، جو بعد میں حسن بصری کے نام سے مشہور ہوئے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کی زوجہ محترمہ ہند بنت ابی امیہ کی گود میں پرورش و تربیت پائی، جو ام سلمہ کے نام سے مشہور تھیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ عرب خواتین میں سب سے بڑھ کر عقل مند، سلیقہ شعر، محتاط، حساس، پیکر حسن و جمال اور صاحب فضل و کمال تھیں۔ علم اور ہنر اور تقوی و خشیت میں ممتاز مقام پر فیض تھیں۔ آپ سے 387 احادیث مروی ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کا شمار ان خواتین میں ہوتا تھا جو لکھنا جانتی تھیں۔ حضرت حسن بصری کا تعلق ام المومنین حضرت ام سلمہ کے رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صرف ان کی کنیز کے بیٹے کی حیثیت سے ہی نہیں تھا، بلکہ اس سے بھی کہیں گہرا اور قریبی تعلق پایا جاتا تھا۔ اور وہ اس طرح کہ بسا اوقات حسن کی والدہ خیرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی ضروری کام کو نپٹانے کے لیے گھر سے باہر جاتی تو یہ بچے بچپن میں بھوک پیاس کی وجہ سے رونے لگتے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں اپنی گود میں لے لیتی۔ ماں کی غیر حاضری میں بچے کو تسلی اور دلاسا دینے کے لیے اپنی چھاتی ان کے منہ کو لگاتی، دودھ اتر آتا، بچہ جی بھر کر پیتا اور خاموش ہو جاتا۔ اس طرح حضرت ام سلمہ کی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کے ساتھ دو نسبتیں تھیں۔
ایک ام المومنین کے اعتبار سے ماں کی اور دوسری رضائی ماں ہونے کی۔ امہات المومنین کے باہمی خوشگوار تعلقات اور گھروں کے آپس میں قرب اور ربط کی وجہ سے اس خوش نصیب بچے کو تمام گھروں میں آنے جانے کا موقع ملتا رہتا، اور اسی طرح سے اہل خانہ کے پاکیزہ اخلاق اور اطوار اپنانے کی سعادت حاصل ہوئی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ بچپن میں ازواج مطہرات کے گھروں میں میرے آنے جانے اور کھیل کود سے چہل پہل رہتی اور تمام گھر خوشیوں کا گہوارہ بنے رہتے۔ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات میں اچھلتا کودتا ہوا گھروں کی چھتوں پر چڑھ جاتا، مجھے کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ حضرت حسن بصری کا بچپن انوار محبت کی چمکیلی اور معطر فضاؤں میں ہنستے کھیلتے گزرا، اور یہ رشد و ہدایت کے ان میٹھے چشموں سے جی بھر کر سراب ہوئے جو ام المومنین کے گھروں میں جاری و ساری تھے۔ بڑے ہوئے تو مسجد نبی میں کبار صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے سامنے دو زانوئے طالبان کے شرف سے نوازے گئے اور ان سے علم حاصل کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ انہیں میں حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبداللہ بن عمر جیسے جلیل القدر صحابہ کرام سے احادیث روایت کرنے کا شرف حاصل ہوا، لیکن سب سے بڑھ کر امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب سے پیار تھا۔ دینی مسائل میں ان کے مضبوط دلائل، عبادت میں گہری دلچسپی اور دنیاوی زیب و زینت سے بے رغبتی نے بہت متاثر کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سحر انگیز بیان، حکمت اور دانش سے لبریز باتیں اور دل ہلا دینے والی نصیحتیں ان کے دل میں اثر انداز ہوئیں تو ان کے ہو کر رہ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقویٰ اور اخلاق کا رنگ ان پر چڑھا، اور حضرت حسن بصری نے فصاحت اور بلاغت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلوب اختیار کیا۔ حضرت حسن بصری جب اپنی عمر کے 14 بہاریں دیکھ چکے تو اپنے والدین کے ہمراہ بصرہ منتقل ہو گئے اور وہیں اپنے خاندان کے ساتھ مستقل رہائش اختیار کر لی۔ اس طرح حسن بصرہ کی طرف منتقل ہوئے اور لوگوں میں حسن بصری کے نام سے مشہور ہوئے۔ جن دنوں حضرت حسن بصری بصرہ میں آباد ہوئے، بلاد اسلامیہ میں یہ شہر علوم و فنون کا سب سے بڑا مرکز تصور کیا جاتا تھا۔ اس کی مرکزی مسجد صحابہ کرام اور تابعین اعظام سے بھری رہتی تھی۔ مسجد کے حال اور سین مختلف علوم و فنون کے حلقہ ہائے درس سے آباد تھا۔ حضرت حسن بصری امت محمدیہ اعلیٰ صاحب صلاۃ و سلام کے جید و ممتاز عالم دین مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس کے حلقہ درس میں شامل ہوئے اور ان سے تفسیر، حدیث اور تجوید کا علم حاصل کیا۔ فقہ، لغت اور ادب جیسے علوم دیگر صحابہ کرام سے حاصل کیے، یہاں تک کہ یہ ایک راسخ عالم دین اور فقیہ کے مرتبہ کو پہنچے۔ علم میں رسوخ کی وجہ سے عام لوگ دیوانہ وار ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ لوگ ان کے پاس بیٹھ کر خاموشی سے ایسے مواعظ سنتے جن سے پتھر دل بھی موم ہو جاتے اور گنہگار آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے۔ آپ کی زبان سے نکلنے والی
حکمت اور دانش کی باتوں کو لوگ سرمایہ حیات سمجھتے ہوئے اپنے دلوں میں محفوظ کر لیتے اور آپ کی قابل رشک سیرت کو اپنانے کے لیے ہر دم کوشاں رہتے۔ حضرت حسن بصری کا نام پورے ملک میں مشہور ہو گیا۔ لوگ اپنی مجلسوں میں ان کا ذکر خیر کرنے لگے۔ حکمران ان کی خیریت دریافت کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے۔ ان کے شب و روز کے معمولات سے آگاہی کی دلی تمنا رکھتے۔ خالد بن صفوان بیان کرتے ہیں کہ میں عراق کے ایک قدیم شہر ہیرا میں بنو امیہ کے جرنیل اور فاتح قسطنطنیہ مسلمہ بن عبد الملک سے ملا۔ اس نے مجھ سے دریافت کیا، خالد مجھے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کچھ بتاؤ، میرا خیال ہے انہیں جتنا تم جانتے ہو کوئی اور نہیں جانتا۔ میں نے کہا آپ کا اقبال بلند ہو، ہر دم کامیابی آپ کے قدم چومے۔ بلا شبہ میں ان کے متعلق آپ کو بہتر معلومات پہنچا سکتا ہوں، کیونکہ میں ان کا پڑوسی بھی ہوں اور ہم نشین بھی، بلکہ اہل بصرہ میں سب سے زیادہ انہیں جانتا ہوں۔ اس نے کہا ان کے متعلق کچھ مجھے بھی بتائیں۔ میں نے کہا ان کا باطن زہر جیسا ہے، ان کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا۔ جب وہ کسی کو نیکی کا حکم دیتے ہیں پہلے خود اس پر عمل کرتے ہیں، جب کسی کو برائی سے روکتے ہیں تو خود بھی اس برائی کے قریب نہیں جاتے۔ میں نے دنیاوی مال و متاع سے انہیں بالکل مستغنا اور بے نیاز پایا، جو علم اور تقوی خزانہ ہے۔ لوگ اسے حاصل کرنے کے لیے دیوانہ وار ان کی طرف لپکتے ہیں۔ وہ لوگوں کے محبوب نظر ہیں۔ یہ باتیں سن کر جرنیل مسلمہ بن عبد الملک پکار اٹھا، خالد آپ بس کیجئے، اتنا ہی کافی ہے، بھلا وہ قوم کیسے گمراہ ہو سکتی ہے جس میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم المرتبت شخصیت موجود ہو۔ جب حجاج بن یوسف ثقفی عراق کا گورنر بنا اور اس نے اپنے دور حکومت میں ظلم و تشدد کی انتہا کر دی، تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان چند اشخاص میں سے ایک تھے جنہوں نے اس کی سرکشی اور ظلم اور جور کو آگے بڑھ کر روکا، اس کے برے کارناموں کی ڈٹ کر مخالفت کی اور حق بات ڈنکے کی چوٹ پر ان کے منہ پر کہی۔ حجاج بن یوسف نے وسط شہر میں اپنے لیے ایک عالی شان محل تعمیر کروایا۔ جب اس کی تعمیر مکمل ہو گئی، اس نے افتتاحی تقریب میں لوگوں کو دعوت عام دی تاکہ وہ عظیم الشان محل کو دیکھیں، اس کی سیر کریں، بزبان خود تعریف کریں اور دعائیہ کلمات سے نوازیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خیال آیا کہ اس سنہرے موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ وہ نیت لے کر گھر سے نکلے کہ آج لوگوں کو نصیحت کریں گے، انہیں دنیاوی مال اور متاع سے بے رغبتی اختیار کرنے کا درس دیں گے، اور جو اللہ کے یہاں انعامات ہیں انہیں حاصل کرنے کی ترغیب دیں گے۔ جب آپ موقع پر پہنچے تو دیکھا کہ لوگ اس عالی شان اور بلند و بالا محل کے چاروں طرف جمع ہیں اور عمارت کی خوبصورتی پر فریفتہ ہیں، اس کی وسعت پر انگشت بداں اور اس کی آرائش اور زیبائش سے مرغوب نظر آتے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، ہمیں یہ معلوم ہے کہ فرعون نے اس سے زیادہ مضبوط، خوبصورت اور عالی شان محلات تعمیر کیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ہلاک کر دیا اور اس کے محلات کو بھی تباہ کر دیا۔ کاش حجاج کو یہ معلوم ہو جائے کہ آسمان والے اس سے ناراض ہیں اور زمین والوں نے اسے دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ وہ پورے جوش اور ولولے سے حجاج کے خلاف برس رہے تھے۔
इनके मुंह से अल्फाज तीरों की तरह निकल रहे थे। मजमा इनकी शोला बयानी पर दम बखुद था, यहाँ तक कि सामीन में से एक शख्स ने हुजाज बिन यूसुफ के इंतकामी जज्बे से खौफ ज़दा होकर हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह से कहा, जनाब अब बस कीजिए, इतना ही काफ़ी है, क्योंकि अपने आप को हलाकत के मुंह में ना दे दें। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ने इस नेक दिल शख्स से कहा, मेरे भाई, अल्लाह ताला ने अहल इल्म से ये पैमान कर लिया है कि वो ज़ालिम के मुंह पर बग़ैर किसी खौफ के हक बात की तबलीग करते रहेंगे और कभी इस राह वफ़ा में जफ़ा का गुज़र नहीं होने देंगे। यही हमेशा हक वालों का वतीरा रहा है और यही फरीज़ा आज मैं अदा कर रहा हूँ। दूसरे रोज़ हजाज गवर्नर हाउस में आया तो उसका चेहरा गुस्से से लाल पीला था। उसने गज़बनाक अंदाज में अहले मजलिस से कहा, लाख लानत है तुम्हारे वजूद पर, बुज़दिलों, कमीनों, मेरी आँखों से दूर हो जाओ। कितने अफसोस की बात है कि बसरा का एक ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम मजमा आम में बेलगाम जो जी में आता है मेरे ख़िलाफ़ कह जाता है, और तुम में कोई भी ऐसा नहीं जो इसकी ज़बान को रोके। शर्म करो, हया करो ए गरोहे बुज़दिलान, कान खोल कर सुनो, अल्लाह की कसम अब मैं उनका खून तुम्हें पिला कर रहूँगा। इसे आज ऐसी इबरतनाक सज़ा दूँगा कि दुनिया हैरान और परेशान रहेगी। फिर इसने तलवार और चमड़े की चादर मंगवाई। ये दोनों चीज़ें फ़ौरन इसके खिदमत में पेश कर दी गईं। इसने जलाद को हुक्म दिया, वो पलक झपकते ही सामने आ खड़ा हुआ। फिर पुलिस को हुक्म दिया कि हसन बसरी को गिरफ़्तार करके लाया जाए। पुलिस थोड़ी देर ही में उन्हें पकड़ कर ले आई। मंजर बड़ा ही खौफनाक था। हर तरफ दहशत फैली हुई थी। लोगों की नज़रें ऊपर उठी हुई थी। हर शख्स मगमूम था, दिल कांप रहे थे। जब हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ने तलवार, जलाद और चमड़े की चादर को देखा तो वो ज़ेरे ला मुस्कराए और कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। जब वो हजाज के सामने आए तो उनके चेहरे पर मोमिन का जहो जलाल, मुसलमान की शान व शौकत और मुबल्लिग की आन बान का अक्स जमील नुमाया था। हजाज बिन यूसुफ ने इनके तरफ देखा तो इस पर हैबत तारी हो गई। गुस्सा काफूर हो गया और बड़ी धीमी आवाज़ में कहा, अबू सईद हसन बसरी, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आइए तशरीफ़ रखिए और मेरे करीब बैठिए। आप बैठने लगे तो कहा, ज़रा और करीब हो जाइए, यहाँ तक कि उन्हें अपने साथ तख्त पर बैठा लिया। लोग ये मंज़र हैरत, इस्ताजाब और ख़ौफ के मिले जुले जज्बात से देख कर रहे थे। जब हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बड़े इत्मीनान से तख्त पर बैठ गए तो हजाज ने उनसे दीनी मसाइल दरियाफ़्त करने शुरू कर दिए। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह हर सवाल का जवाब बड़ी दिल जमई, सहर बयानी और आलमाना अंदाज में देते रहे। हजाज बिन यूसुफ उनके जवाब से बहुत मुतासर हुआ और कहने लगा, अबू सईद, तुम वाकई उलमा के सरदार हो। फिर कीमती अतर मंगवाया और उनकी दाढ़ी को मोहब्बत भरे अंदाज में लगा कर रुखसत किया। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह दरबार से निकले तो हजाज का दरबान भी उनके पीछे हो लिया। थोड़ी दूर जाकर उसने कहा, ए अबू सईद, हजाज ने आज आपको किसी और गर्ज से बुलाया था, लेकिन इसकी तरफ से ही हुस्न सलूक देख कर मैं हैरान रह गया। मुझे एक बात बताएं, जब आप गिरफ़्तार होकर दरबार में तशरीफ़ लाए थे, आपने तलवार और जलाद और चमड़े की चादर को देखा तो आपके होंठ हरकत कर रहे थे।
آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا، میں نے اس وقت یہ دعا کی تھی، اے اللہ تو مجھ پر کی گئی نعمتوں کا والی ہے، ہر مصیبت کے وقت میرا ساتھی ہے۔ الہی ساری مخلوق کے دل تیرے قبضے میں ہیں، اے اللہ حجاج کے غصے کو میرے لیے ٹھنڈا اور سلامتی والا کر دے، جس طرح تو نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا کر دیا تھا۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ میری دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور حجاج کے غصے کو محبت میں بدل دیا۔ حضرت حسن بصری کو جابر اور ظالم حکمرانوں کے ساتھ کئی مرتبہ اس نوعیت کا پالا پڑا، لیکن آپ ہر دفعہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حکمرانوں کی نگاہ میں محترم اور ان کے دلوں میں اپنی عظمت اور خودداری کے گہرے نقوش ثبت کر کے واپس لوٹے۔ اس قسم کا ایک حیرت انگیز واقعہ اس وقت پیش آیا جب خدا ترس منصف مزاج، سادہ منش، پاک بین، پاک طینت، خوش گہر اور پاکیزہ ہو خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن عبدالعزیز کی وفات حسرت آیات کے بعد یزید بن عبد الملک مسند اقتدار پر جلوہ گر ہوا۔ اس نے عمر بن حبیرہ فرازی کو عراق کا گورنر مقرر کیا، پھر اس کے اختیارات میں اضافہ کر کے خراساں کا علاقہ بھی اس کے ماتحت کر دیا۔ یزید بن عبد الملک نے عنان اقتدار سنبھالتے ہی ایسا طرز عمل اختیار کیا جو سالفین کے طرز عمل کے بالکل برعکس تھا۔ وہ اپنے گورنر کو کثرت سے خط لکھتا اور ان خطوط میں ایسے احکامات جاری کرتا جو بسا اوقات حق کے منافی ہوتے اور انہیں فوری طور پر نافذ کرنے کا حکم دیتا۔ ایک دن گورنر نے حضرت حسن بصری اور عامر بن شرحبیل کو مشورے کے لیے بلایا اور عرض کیا کہ امیر المومنین یزید بن عبد الملک کو اللہ تعالیٰ نے مسند خلافت عطا کی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس نے مجھے عراق اور خراساں کا گورنر مقرر کیا ہے۔ کبھی کبھی وہ مجھے ایسے سرکاری خطوط ارسال کرتا ہے جن میں بعض ایسے احکامات کرنے کا حکم ہوتا ہے جو میرے نزدیک مبنی بر انصاف نہیں ہوتے۔ کیا ایسے احکامات سے پہلو تہی اختیار کرنے کا دینی لحاظ سے میرے لیے کیا کوئی جواز نکلتا ہے؟ حضرت عامر بن شرحبیل نے ایسا جواب دیا جس میں خلیفہ کے لیے نرم رویہ اور گورنر کو خوش کرنے کا انداز پایا جاتا تھا، لیکن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ خاموش بیٹھے رہے۔ گورنر نے حضرت حسن بصری کی طرف دیکھا اور کہا، ابو سعید آپ کی اس سلسلے میں کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا، ہو سکتا ہے کہ آسمان سے ایک ایسا سخت گیر فرشتہ نازل ہو جو قطعاً اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا۔ وہ تجھے تخت سے اٹھا کر اور اس محل کی وسطوں سے نکال کر ایک تنگ و تاریک قبر میں ڈال دے، وہاں تو یزید کو نہیں دیکھ سکے گا، وہاں تجھے وہ عمل ملے گا جس میں تو نے اپنے اور یزید کے رب کی مخالفت کی تھی۔ اگر تو اللہ کا ہو جائے اور ہر دم اس کی اطاعت میں سرگرم رہے تو وہ تجھے یقیناً دنیا اور آخرت میں یزید کے شر سے محفوظ رکھے گا، اور اگر تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے یزید کا ساتھ دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تجھے یزید کے ظلم و ستم کے حوالے کر دے گا۔
खूब अच्छी तरह जान लो, मखलूक में ख्वाह कोई भी हो, उसका वो हुक्म नहीं माना जाएगा जिसमें अल्लाह ताला की नाफरमानी पाई जाती हो। ये बातें सुनकर गवर्नर इतना रोए कि आंसुओं से उनकी दाढ़ी तर हो गई। फिर वो हज़रत आमिर बिन शुरहबील को छोड़कर हज़रत हसन बसरी की तरफ माइल हुए और हाथ दर्जा उनकी इज़्ज़त और एक कराम बजा लाए। जब दोनों बुजुर्ग गवर्नर की मुलाकात से फारग होकर मस्जिद में पहुँचे तो लोग उनके गिर्द जमा हुए और उनसे गवर्नर के साथ होने वाली बातें मालूम करने लगे। हज़रत आमिर ने लोगों के सामने बरमला कहा, लोगों, हमें हर हाल में अल्लाह सुब्हानहू तआला को मखलूक पर तरजीह देनी चाहिए। मुझे कसम है इस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है। आज हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने गवर्नर को कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे मैं ना जानता हूँ, लेकिन मैंने अपनी गुफ्तगू में गवर्नर को खुशनुदी को मलहूज़ ख़ातिर रखा और हसन बसरी रहमतुल्लाह ने अपनी गुफ्तगू में अल्लाह ताला की रज़ा को पेश नज़र रखा। अल्लाह ताला ने मुझे गवर्नर की नज़रों में गिरा दिया और हसन बसरी को इसकी निगाहों में महबूब बना दिया। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह 80 बरस तक ज़िंदा रहे और इस दौरान दुनिया को अपने इल्म व अमल, हिकमत और दानिश और फ़हम व फरासत से फैज़ याब करते रहे। उन्होंने नई नस्ल के लिए जो अजीम वर्सा छोड़ा वो इनके रिकत अमेज़ चंद बंदो नज़ा हैं जो रहती दुनिया तक ख़ज़ां गज़ीदा दिलों के लिए बहार बने रहेंगे। इनकी नसीहतें दिलों में गुदाज और इर्ताश पैदा करती रहेंगी। इनके रिकत अंगेज़ वाज के असरात की बिना पर एहसास नदामत से आँखों में आंसुओं की झड़ियाँ लगी रहेंगी। बेताब आंसू बहते रहेंगे। परेशान हाल लोगों को रहनुमाई मिलती रहेगी और गफलत शियार इंसानों को दुनिया की हकीकत से आगाही हासिल होती रहेगी। एक शख्स ने हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से दुनिया के मुतल्लिक़ पूछा। आपने फरमाया, मुझसे दुनिया और आखरत के मुतल्लिक़ पूछते हो। दुनिया व आखरत की मिसाल मशरक़ और मगरब जैसी है। जितना ज़्यादा तुम एक के करीब जाओगे उतना ही दूसरे से दूर होते जाओगे। तुम कहते हो कि मैं दुनिया के औसाफ बयान करूं। मैं तुम्हारे सामने इस घर की क्या सिफ़त बयान करूं जिसका आगाज़ मशीयत व तकलीफ़ पर मबनी है और जिसका अंजाम फनाह और बर्बादी है। इसमें जो हलाल है उसका हिसाब लिया जाएगा और जो हराम है इसके इस्तेमाल पर सज़ा दी जाएगी। जो इसमें तवंगर और मालदार हुआ वो फितने में मुब्तला हुआ और जो फ़कीर और मोहताज हुआ वो हज़न और मलाल का शिकार हुआ। इसी तरह एक शख्स ने आपका हाल दरियाफ़्त किया तो आपने फरमाया, भाई मेरा हाल क्या पूछते हो। अफसोस, हमने अपनी जानों पर कितने जुल्म ढाए। हमने अपने दीन को कमज़ोर कर दिया और दुनियावी हिर्स ने हमें मोटा कर दिया। हमने अपने अखलाक को सीधा कर दिए और अपने बिस्तर और कपड़े नए बनवा लिए। हम में से एक अपने बाएं पहलू पर टेक लगाए मज़े से पड़ा रहता है और गैरों का माल बड़ी। हम में से हर एक अपने बाएं पहलू पर टेक लगाए मज़े से पड़ा रहता है और गैरों का माल बड़ी बेपरवाही से हड़प किया जाता है। फिर तो नमकीन के बाद मीठा खाने के लिए मंगवाता है, ठंडे के बाद गर्म पीता है, खुश्क के बाद तर खजूरें खाता है। पापी पेट में दर्द उठता है और कह आने लगती है। फिर घर में शोर मचाता है कि जल्दी चूरन लाओ ताकि खाना हज़म हो जाए। ए घटिया नादान,
اللہ کی قسم تو اپنے دین کے سوا کچھ بھی ہضم نہیں کر سکے گا۔ احمق، تیرا پڑوسی کہاں اور کس حال میں ہے؟ تیری قوم کا بھوکا یتیم کہاں ہے؟ وہ مسکین کہاں ہے جو تیری طرف دیکھتا رہتا ہے؟ وہ مخلوق کہاں ہے جس کی نگرانی اور دیکھ بھال کی اللہ تعالیٰ نے تجھے وصیت کی تھی؟ کاش تجھے علم ہوتا، تو بعض ایک گنتی کا حصہ ہے، جب ایک دن کا سورج غروب ہوتا ہے تو تیری زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے۔ یکم رجب سن 110 ہجری جمعرات اور جمعہ کے درمیانی شب حضرت حسن بصری نے رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رب کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے اپنی جان آفرین کے سپرد کی۔ صبح کے وقت جب ان کی وفات کی خبر لوگوں میں پھیلی تو بصرے میں کوہرام مچ گیا۔ آپ کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا اور اس مرکزی مسجد میں نماز جنازہ پڑھائی گئی، جس میں زندگی کا بیشتر حصہ عالم، معلم اور داعی و مبلغ کی حیثیت سے گزارا۔ بصرہ کے تمام باشندے نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ اس روز بصرہ کی مرکزی مسجد میں نماز عصر کی جماعت نہیں ہوئی، کیونکہ شہر میں نماز پڑھنے والا کوئی فرد باقی نہیں رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس خوش گہر پاکیزہ خو سادہ منش شیریں سخن پاک طینت پاک بین فرخندہ اور خندہ جبیں عظیم المرتبت شخصیت کی قبر کو منور کرے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کی دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی اپنے پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ پورا دین ہم سب کی زندگی میں آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت سے۔ یہ محنت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہماری ضرورت ہے۔ بزرگان دین کے جو واقعات کتابوں میں ہماری رہنمائی کے لیے لکھے گئے ہیں، ان کو سن کر پڑھ کر ان پر عمل کرنے سے ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی زندگی گزارنے کی رہنمائی اور نصیحت ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔